अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर छुपन छुपाई का खेल जारी है, जिसमें कभी मामला गर्म सर्द होता है और कभी हुकूमत को पीटीआई की तरफ से ठंडी हवा के झोंके आना शुरू हो जाते हैं। ताहम अभी तक बात घूम फिर कर वहीं रुकी हुई है जहां से चली थी, यानी ब्रेक थ्रू तो दूर की बात है, अभी तक मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने के हवाले से ही कोई इत्तेफाक नहीं हो पाया। आज ऐवान में होने वाली कार्रवाई के दौरान हुकूमती और अपोजिशन बेंचों से आने वाले सिग्नल्स और मौक़िफ़ भी कुछ इसी किस्म की कहानी सुना रहे हैं कि जिसका आगाज़ और अंजाम दोनों ही वाज़े नहीं है। आज पीटीआई की बात अगर हम करें तो मुज़ाकरात की रस्मी शक्ल देने की बात करती सुनाई दी, और अगर हुकूमत की बात की जाए बॉल घुमाकर फिर पीटीआई ही के कोर्ट में डाल दिए। मुज़ाकरात के मामले पर पहले पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपनी ख्वाहिश का और तजवीज़ का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया, ज़रा सुनिए। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे रिवार्ड होने चाहिए, क्या हमारी फिक्र होनी चाहिए, और क्या ये हमारा फ़र्ज नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले। शेर अफजल मरवत खान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को बाकायदा कमेटी और टीओआर्स बनाकर आगे बढ़ने की तजवीज़ का सामने आना था कि अचानक हुकूमती बेंचों को पीटीआई बेंचेस से ठंडी हवा के झोंके आना शुरू हो गए, और वज़ीर दिफा और मुशीर बराए सियासी उमूर ने इस तजवीज़ को खुशाइंद करार देते हुए पीटीआई को ही अपनी नीयत और इरादा सामने रखने का मशवरा दे दिया। सुनिए। खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से, अच्छी बात है। ये शुरुआत जो है कम से कम इस फ्लोर के ऊपर, इस ऐवान में इस किस्म की आवाज़ें उठती रहें तो बहुत सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। जो आपकी जो कमेटी है, वो कमेटी जो है वो कम से कम हुकूमत को एक ऑफिशियल सीरियस मैसेज देने के लिए आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। ताहम दिलचस्प बात यह है कि आज शेर अफजल मरवत की तजवीज़ को ठंडी हवा का झोंका करार देने वाले यही ख्वाजा आसिफ कल इसी पीटीआई क़यादत को मुज़ाकरात के लिए नाकाबिल एतबार कह रहे थे और सिर्फ इमरान खान की तरफ से क्लियर सिग्नल आने का मुतालबा कर रहे थे। आज ठंडी हवाओं का मज़ा लेने वाले ख्वाजा आसिफ कल तक किस झोंके के आने की बात कर रहे थे। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, इसमें एक और मोड़ और ट्विस्ट उस वक्त आया कि जब वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर और पीटीआई रहनुमा असद कैसर के दरमियान ऐवान में गर्मा गर्मी हो गई और राना तनवीर ने पीटीआई को फाशिस्ट जमात करार दे दिया, और कुछ ही देर कबल चलने वाली ठंडी हवाओं के झोंके जो हैं वो इल्ज़ामात के गर्म थपेड़ों में तब्दील हो गए। और कन्फ्यूजन सिर्फ हुकूमत में ही नजर नहीं आती नाजरीन, पीटीआई कैंप में भी कन्फ्यूजन जो है वो वाह पाई जाती है मुज़ाकरात के हवाले से। अब सवाल ये है कि दोनों अतराफ से आने वाले मुतज़ाद सिग्नल्स के तनाजुर में मुज़ाकरात की कहानी शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और कैसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी जहां पर कन्फ्यूजन का ये आलम हो दोनों अतराफ पर। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमती मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। बहुत शुक्रिया अकील साहब। ये जो आग दोनों तरफ है बराबर लगी हुई, वो खासी ठंडी हो गई है और अब दोनों तरफ ही शदीद कन्फ्यूजन का शिकार नजर आते हैं लोग हमें। हुकूमती बेंचेस की बात करें, आधे लोग कहते हैं बात होनी चाहिए, आधे लोग कहते हैं भाई नहीं बात हो सकती, ये तो टेररिस्ट जमात है, दहशतगर्द है, ये लोग जो हैं वो फाशिस्ट हैं। और पीटीआई में भी इसी किस्म की आवाज़ें हैं, कुछ कहते हैं हुकूमत के साथ बैठना है, बैठना ही होगा, कुछ कहते हैं बात नहीं हो सकती। आप लोगों का अब प्लान है क्या, मूड क्या है, अपना मूड बताएं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपने जितने भी एक्सेप्ट चलाए, जितने भी आपने अभी अपनी ओपनिंग में बात की, तो हम डे वन से सीरियस हैं और संजीदगी से मुज़ाकरात की पेशकश हम करते रहे पिछले 10 महीने से मुतवातिर तौर पे। अगर ये बात ना होती तो हमारी जमात के जो लीडर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने अपनी मेडन स्पीच में जब ऑफ़र किया और कहा कि हमें बैठना होगा, बातचीत करनी होगी, बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना होगा। इसी तरह आपने देखा कि कुछ माह पहले जब एक सेशन के दौरान वो अपोजिशन बेंचेस पे खुद गए और तमाम अपोजिशन के मेंबरान से उन्होंने हाथ भी मिलाया और बिल मुशाफा मुलाकात भी की। अब ये तमाम तर चीज़ें जब उन्होंने की तो मेरे ख्याल से इससे आइसबर्ग मेल्ट हो सकता था। ठंडी हवाओं के झोंकों की तो आज बात हो रही है, जो कि खुशाइन बात है, लेकिन इनके कानों पे कोई जूं भी ना रेंगी और इन्होंने बिल्कुल टस से मस ना हुए। फिर एक ओवरनाइट जो है स्टेटेड पोजीशन में चेंज आया, एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर आया। अगेन हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, हम कहते हैं कि मुज़ाकरात ही तरफ से ताने शुरू नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, ताने बिल्कुल नहीं। देखें, हम तानों की बात नहीं करते। मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि इनके पास कॉन्डक्ट की वजह से ये नहीं हो सकता कि 2 पॉइंट एजेंडा थमा दिया जाए, हमारे कनपट्टी पे बंदूक रख के, बंदूक इसलिए कह रहा हूँ
کیونکہ انہوں نے سول نافرمانی کی کال دی, وہ جو کہ اب جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے غالباً جو ہے مؤخر کر دی ہے, which is again a good step in the right direction. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندوق ہمارے کنپٹی پہ رکھ کے اور پھر کہیں کہ جی مذاکرات کریں. اس طرح تو کسی کو کوئرس کر کے یہ ڈیوریس کے تھرو تو مذاکرات نہیں ہو سکتے نا, کسی کو پابند نہیں کر سکتے آپ مذاکرات پہ اس طرح کا شرائط کر کے. اب اگین ان کی اپنی ہی جماعت کے لوگوں میں اتنی ڈسپیرٹی ہے, کال آف فیل میں اتنا تضاد ہے کہ ایک لیڈر عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اس پہ بات ہوگی. بیرسٹر غور صاحب کہتے ہیں نہیں جی غیر مشروط مذاکرات ہونے چاہیے. اسی طرح دیگر ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جب تک ہمارے لوگ رہا نہیں کریں گے تب تک جو ہے, یا اسیران کی رہائی نہیں ہوگی تب تک مذاکرات نہیں ہو سکے. تو ڈسپیرٹی تو آپ کے سامنے ہے, وہ دونوں سائڈ پہ ہے نا, یہ تو میں کہہ رہی ہوں. نہیں ہماری سائڈ پہ دیکھیں, ہم تو ہماری تو وہ حتمی بات ہے جو وزیر اعظم پاکستان کی بات ہے, اور ان کی بات کیا ہے؟ ان کی بات یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو بس پھر اینڈ آف سٹوری ہو گئی ہے. تو نہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن مطلب گورنمنٹ کا پھر یہ فائنل ورژن ہو گیا نا, گورنمنٹ کا فائنل ورژن ہے. ہیڈ آف دی گورنمنٹ کہہ رہا ہے کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے, کبھی بھی مذاکرات سے نہیں کترائے. مذاکرات کی ہم خوش آمدید کہتے ہیں مذاکرات کے اس پورے عمل کو, اور مذاکرات ہی واحد حل ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اب اسی سانس میں آپ کو یہ بھی ضرور بتا دوں کہ ان کے کال آف فیل میں تضاد ہونے کی وجہ سے, اور جو پاس ٹریک ریکارڈ یا کانڈکٹ رہا ہے, حکومت کو سیریس ریزرویشنز ہیں. اچھا, اور وہ سیریس ریزرویشنز یہ ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے یو ٹرن کا, کہ مذاکراتی ٹیم تو خان صاحب نے بنا دی, لیکن وہ کتنی امپاورڈ ہے ٹیم, یہ اب سوال اصل یہ ہے کہ کیا جو بات اس مذاکراتی عمل میں طے پائے گی, یا جو ڈسکشن یا ڈسکورس یا ڈائلاگ ہوگا, جو اگریمنٹ ہوگا, جو ڈیسیجن ہوگا, کیا اس پہ منوہن, اس پہ ایگزیکیوشن بھی ہوگی, امپلیمنٹیشن بھی ہوگی, کیا عمل درآمد بھی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حل, کیونکہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا جب اڈیالہ پیشی ہوئی, انہوں نے کہا یہ سب گڈی گڈی ہے, یہ تو آپ سب اچھے کی رپورٹ دے رہے ہیں, یہ تو آپ بالکل آل از ویل. اور آج شیر افضل مروت صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ آل از ویل کی جو بات عمران خان صاحب نے کی اس سے بالکل مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچا ہے. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ اب ہم پورا نیگوسیشنز کا جو پروسیس ہے, یہ مذاکرات کی جو بات ہے, اس کو ری سٹارٹ کرنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے, تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے, فواد چودھری صاحب کی اگر ہم بات کریں, وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو قابل اعتبار نہیں ہے اور ان کے ساتھ ڈائریکٹلی بیٹھا نہیں جا سکتا پی ٹی آئی کا, اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یو ٹرن لے سکتی ہے, تو ہمیں اس کا ایک اور حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان, محمود چچکزئی صاحب, اختر مینگل صاحب, اور یہ وہ لوگ جن کو عمران خان نے کل اڈیالہ میں ملاقات کے لیے دعوت دی ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں, ان سے حکومت ملاقات کرا دے عمران خان کی, جو بھی وہاں پر بات چیت ہوگی حکومت کو ڈائریکٹ سگنل آ جائے گا. دیکھیں یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس آپشن سے پہلے جو دوسرا آپشن ہے, کیونکہ میڈیا سے وہ گفت و شنید رکھتے ہیں اپنی پیشی کے موقع پہ, تو میرے خیال سے وہیں پہ زیادہ بہتر ہو کہ حکومت کا بھی جو ہے اعتماد بحال ہو جائے. ایک تو آج جو فلوریڈا ہاؤس وہ خود کہیں کہ جی میں نے اس کمیٹی کو جب اختیار دیا ہے تو یہ فلی امپاورڈ ہے, اور جو بات طے ہوگی اس پہ منوہن جو ہے وہ ایگزیکیوشن بھی ہوگی, امپلیمنٹیشن بھی ہوگی, اس کو we will see through it and of course implementation کرکے. لیکن کمیٹی سے جو بھی آپ لوگوں کی بات ہوگی وہ واپس عمران خان تک کمیٹی تو لے کے جائے گی. بالکل جائے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم قطعاً نہیں کہہ رہے کہ ان کو آپ اس پورے عمل سے دور رکھیں یا ان کی بات چیت نہ ہو سکے, یا ان کی, کیونکہ کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے. اب ہمیں تو پتہ ہے کہ فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ خود ہی کریں گے. اگر وہ اس پورے مذاکراتی عمل میں سیریسنس ہیں, اور اگر ان کی ریفلیکشن کو شو کرنا ہے کہ ہمارے سیریسنس لیول یہ ہے, آج جس طرح فلوریڈا ہاؤس سے رانا سنولا صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکر صاحب کے پاس جائیں, فارملی انیشیٹ تو کریں, کیونکہ ہمارا صرف جو ایک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا, یہ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپیکر آف دا ہاؤس کی طرف سے انیشیٹ پراپر کروائیں, پی ٹی آئی جائے. اور عمر ایوب صاحب کو جو آپ کا میں نے آپ کو سنوایا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ان کے نمبر موجود ہیں, نام بھی ان کا پتہ ہے آپ کو, اب آپ لوگ ان کو کال کریں. میرے خیال سے یہ سیریسنس لیول ہے ہی نہیں. آج بڑی اچھی باتیں شیر افضل مروت صاحب نے کی, دونوں اطراف سے بڑے ہوا کے ٹھنڈے جھونکے آئے, اور واقعتاً یہ نظر آیا کہ پاکستان کے اور پاکستانی قوم کے عوام کے جو مسائل ہیں, ہم ایز پارلیمان سیریس ہیں ان کو حل کرنے میں. بیکاز رائٹ ناؤ ہم جو 10 مہینے سے ون سائیڈڈ لو لے کے بیٹھے ہوئے تھے, ون سائیڈڈ انٹریکشن کی بات, الحمدللہ بیٹر سینس پریویل کی, اور دوسری سائڈ سے بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہے موومنٹ ہوئی ہے. اس کو آگے بڑھانے کا دیکھیں, آج شیر افضل مروت نے ایک اور اچھی بات کی, اس نے کہا کہ یہ ٹی او آرز طے ہونے چاہیے, ایجنڈا طے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ, میں یہ بھی نہیں کہتا, ان آل فیئرنیس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایجنڈا تھمائیں, حکومت کی سائڈ سے مل کے ایجنڈا یا ٹی او آرز طے ہونے چاہیے, اکراس دا بورڈ تمام آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز پہ بات ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا
کہ ہم کہیں کہ جی صرف ہمارا ایجنڈا ہے, وہ کہیں صرف ہمارا ایجنڈا ہے. جو ایک میوچل ایجنڈا ہے اس پہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, اور وہ براڈر ایشوز ہیں, آپ آن دا وائڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور بات ہونی بھی چاہیے. اب وہ ان کا جو ایشوز ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے ایشوز ہیں کہ بھئی ان کے قیدی رہا ہوں, عمران خان کی رہائی ہو, کیسز. حکومت کا ایک موقف یہ ہے کہ بھئی 9 مئی کے کیسز اور اس قسم کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر کوئی فیصلے آئیں اور وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں. تو یہ درمیان میں ٹی او آر کس سائڈ تک جا سکتے ہیں, کون سی بات تک یہ؟ دیکھیں آج ایک بات کی, کیونکہ یہ تو وہ آپ سے مانگیں گے. طارق صاحب نے بات کی بڑی ذمہ داری سے, نہیں انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا یہ آڈٹ چاہتے ہیں الیکشن کا وہ بھی ہو جائے گا, ڈبے کھلوانا چاہتے ہیں, ہلکے کھلوانا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ جوڈیشل کمیشن کی ایک بات ہو سکتی ہے, میرے خیال سے 9 مئی کے حوالے سے تو آپ بھی جانتی ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, سب نے دیکھا وہ ویڈیوز سی سی ٹی وی کی فرمائش کرتے تھے, وہ فرمائش بھی پوری ہو گئی. اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اسیران کی رہائی کو لسٹ تو دیں, وائٹ پیپر انہوں نے چھاپ دیا, ایکسل شیٹیں رزلٹوں کی بنا کے انہوں نے چھاپ دی, فارم 45 اپنے بنے ہوئے انہوں نے چھاپ دیے, تو کم از کم لسٹ تو چلیں ان ورکرز کی ہے نا جو ان نون ورکرز ہے ہیں, لسٹ کچھ جو تو بڑے نام ہیں جس طرح 24 یاسمین 25 راشد ہیں, چودھری اعجاز ہیں, یہ سارے بات ہو سکتی ہے. اگر پولیٹیکل پرزنرز ہیں, اگر کوئی کیس فیس کر رہا ہے, اب یہ مجھے بتائیں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہم تو نہیں ختم کر سکتے, عدالت ہوگی, توشہ خانہ 1-2 ہم تو نہیں ختم کر سکتے, یہ 9 مئی کے کیسز ہم تو نہیں ختم کر سکتے, یہ عدالتوں نے کرنے ہیں نا, ایک لاجیکل کنکلوژن تک جب پہنچنے, لیکن ان کو پورے کرنے لیگل دیں, پروسیس وہ یہ کہیں گے کرنے دیں اور پھر اس کے بعد گرفتاری نہ کریں. آپ مجھے بتائیں کیا پیپلز پارٹی کے لوگ, کیا ہماری جماعت کے لوگ, پی ایم ایل این کے لوگ کیا اس آگ کی بھٹی سے نہیں گزرے, عدالتوں کو فیس کیا, عدالتوں سے ریلیف ملا, عدالتوں میں اپنے کیس جو ہیں وہ پروف اپنی انوسنس کو کیا, اور اس کے بعد پھر آگے پروسیس بڑھنا. یہ کہیں کہ اگر ہم ان کو کوئی ڈیل دے دیں گے یا کوئی مڈ نائٹ ڈیل پیکج ہے, وہ تو ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایسی کون سی کوئی پیشکش ہو یا کوئی ایسا پوائنٹ ہو, کوئی ایسا معاہدہ ہو جو پی ٹی آئی والے آپ لوگوں کی طرف لے کر آئیں, اور ایشورنس ہو بیسیکلی, جو آپ لوگوں کو ایشورنس دی جائے اور وہ عمران خان سے اپرووڈ ایک ڈاکیومنٹ یا کوئی بھی چیز ایک لے کر آئیں, پوائنٹ جو کہ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہم سیریس ہیں اور ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آج رانا صاحب نے بات کی ہے, اینڈ آئی تھنک وہ ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہوگا سیریسنس لیول کو کی ریفلیکشن دکھانے کے لیے یا اس کو پروو کرنے کے لیے. یہاں پہ سب سے جو ضروری بات ہے, یہ جائیں اسپیکر صاحب کے پاس, اسپیکر صاحب کو یا وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں, اسپیکر صاحب کے پاس نہیں جانا تو وزیر اعظم کو خط لکھیں کہ بھئی وی وانٹ ٹو انیشیٹ دیز ٹاکس اینڈ وی آر سیریس ان لیڈر آف دی اپوزیشن. لکھ سکتا ہے نا, وہ ایک ہے کہ موبائل نمبر ان کا موبائل اگر وہ یہ کہیں. وہ اصل پرابلم ہی کیا ہے, اصل پرابلم یہ ہے کہ ان کی جماعت والے خود ہی نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے یا عمران خان کسی بھی مذاکرات کا, میں یہ بتا رہا ہوں نا, کیونکہ پھر ان سب کی گیم آؤٹ ہو جائے گی. جی وہ کیوں؟ وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ جس طرح آپ نے کلپ چلایا اور انہوں نے کہا کہ جی موبائل موجود ہیں, خود کال کریں, یہ صرف آج ایک جو بندے کی سیریسنس لیول سے پتہ چلا کہ واقعی وہ مذاکرات کی طرف ایک پازیٹیو سٹیپ لینا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کی طرف بڑھیں اور معاملات حل طلب ہوں. تو یہاں پہ شیر افضل مروت کی میں تعریف بھی کروں گا, اور اس نے کیونکہ اس نے کہا کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. آپ شیر افضل مروت کی تعریف کر لیتے ہیں حکومتی بنچز والے, تو پھر ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. یہ میرے خیال سے جو اچھی اور سچی بات کرتا ہے اس نے تو اچھی اور سچی آج بات کی, تو میں یہ ضرور کہوں گا اس کو اپریسیشن تو بنتی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر عقیل ملک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے, عمران خان صاحب اڈیالہ میں بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں اور کیا فردر انسٹرکشنز اپنی پارٹی کو دینا چاہتے ہیں, بات کریں گے ایک شخص سے جن کی کل ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بڑی طویل ملاقات ہوئی. فواد چودھری صاحب ان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملے. شاہ محمود قریشی صاحب واز آلسو ان دا میٹنگ. بات کرتے ہیں عمران خان صاحب اڈیالہ میں کیا سوچ رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے, دیگر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان فواد چودھری صاحب. السلام علیکم فواد صاحب. جی السلام علیکم. بہت شکریہ فواد صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ مذاکرات کے حوالے سے آپ کی ٹویٹس بھی آن ریکارڈ ہیں, حکومت کے بیانات بھی آن ریکارڈ ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت قابل اعتبار نہیں ہے اور ان پر ڈائریکٹلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا, جس کی وجہ سے مولانا صاحب اور دیگر جو بڑے پلیئرز ہیں سیاست کے, ان کو انوالو کرنا چاہیے. اور کل پھر آپ کی ملاقات کے بعد خان صاحب نے یہ پیغام بھی دیا کہ مولانا صاحب, اختر مینگل صاحب اور محمود اچکزئی صاحب ان سے ملنے جیل کی طرف آئیں. یا آپ کا یہ آئیڈیا تھا خان صاحب کو؟ نہیں, آئیڈیاز تو ظاہر خان صاحب کے اپنے ہی ہوتے ہیں, وہ آئیڈیاز ڈسکس ضرور ہوا. اور دیکھیے شفا, اس وقت ایشو یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, یہ صرف ایک ریزن سے قائم, اور وہ ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اور جو
इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है उनके दरमियान तलखियां हैं और ये तलखियों की वजह से हुकूमत जो है वो कायम है। और तो देखिए कोई वजह ही नहीं है कि वो हुकूमत जो है वो कायम रहे। अगर ये हुकूमत जो है उसकी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो ही ये तलखियां कम होती हैं, टेम्परेचर कम होते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनको अपना जो है वो जाना पड़ेगा। लिहाजा हुकूमत चाहती है ये तलखियां बरकरार रहे, हुकूमत चाहती है कि एक टेम्परेचर हाई रहे, और ये एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत इन हालात में है और ओवरऑल एक इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, उनका तो समझ में आता है कि वो चाहते हैं कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तलखियां बरकरार रहें, लेकिन पीटीआई की समझ नहीं आती कि पीटीआई क्या ये यही चाहती है, क्योंकि खान साहब ने 5 रुकनी कमेटी बनाई, वाज़े ये पैगाम चला गया कि भाई मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है, ज़ाहिर है, और क्रिकेट तो नहीं खेलना, लेकिन उसके बावजूद अब मैं उमर अयूब साहब का एक सुन रही थी बयान, उन्होंने कहा कि पहल कौन करेगा, उनसे सवाल हुआ कि पहल कौन करेगा मुज़ाकरात में, उन्होंने कहा कि भाई इनके पास हमारे मोबाइल नंबर्स मौजूद हैं, हमारे नाम ये जानते हैं, हमारे फ़ोन टैप करते हैं और हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, इनके पास सब कुछ मौजूद है, हमसे रब्ता कर लें अगर करना है। तो क्या वाकई गवर्नमेंट रब्ता करेगी, काम जिसका है वो रब्ता नहीं करेगा? नहीं, देखिए शिफा, मसला ये है कि इतने हाई टेम्परेचर में ना मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना, हुकूमत और अपोजिशन के, पीटीआई के और हुकूमत। ठीक है, इसीलिए मेरी सजेशन यही है, बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि जो पीटीआई है उसको महमूद अचकज़ई साहब के साथ, फजलुर रहमान साहब के साथ, हाफिज नईम साहब के साथ, पीर पगाड़ा साहब के साथ और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, अख्तर मेंगल साहब के साथ जो है वो बात करनी चाहिए, और पहले आप अपोजिशन अलायंस बनाएं और फिर ये रहनुमा जो है ये अगर पेव कर सकते हैं रास्ता मुज़ाकरात का तो फिर वो सब्सटेंशियल होंगे। देखिए ना, इस वक्त सिचुएशन, आज आपने शहरयार आफरीदी की तकरीर सुनी है जो उन्होंने अपनी बेटियों के हवाले से किस्सा सुनाया, जो फिर इस वक्त हो रहा है कि आप देखिए इमरान खान साहब ने मुझे खुद बताया कि जब दिल आता है लाइट बंद हो जाती है उनके कमरे में, वो हफ्ता लाइट के बगैर, अभी टीवी उनके पास 2 हफ्ते से कुछ बिल्कुल बंद है, अखबारें दिल होता नहीं देते, उसके बाद जो यास्मीन राशिद हैं, उसके बाद जो बाकी हमारे कैदी हैं, शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उन लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है। फिर आपने कल खुद देखा कि जो पख्तून बिल्कुल गरीब तरीन लोग पकड़े गए, उनको अदालत ने रिहा कर दिया है, वो उठा के शाम को फिर इतनी तलखियों में मुझे आप बताइए ना, बराह रास्त बातचीत होगी कैसे जब वो टेम्परेचर नीचे नहीं ला रहे। सही है, लेकिन ये तीनों जो नाम लिया आपने, ये तो खुद तीनों विक्टिम्स हैं। अख्तर मेंगल साहब खुद रिजाइन करके चले गए, मौलाना साहब हुकूमत से मदारिस बिल पे नाराज हैं, और अचकज़ई साहब कहते हैं मैं तो पीटीआई और गवर्नमेंट दोनों से ही नाराज हूँ। तो इमरान खान साहब इनसे मिल के करेंगे क्या, और क्या हुकूमत इनसे मुलाकात करने देगी खान साहब को? नहीं, ना करने दे मुलाकात, उनकी पार्टी पीछे जो है अजहर कैसर साहब को चाहिए कि वो इसको जो है वो आगे बढ़ाएं और इसको जो एक अपोजिशन अलायंस है वो कायम करें। जेयूआई के साथ जो है वो बातचीत होना बड़ा जरूरी है। और देखिए हुकूमत इतनी ताकतवर नहीं है कि वो सबका बोझ उठा ले। ठीक है, अपोजिशन में इस वक्त जो सबसे बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत कायम ही अभी तक इस वजह से है कि पीटीआई की पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी सतही रही है। जब 9 फरवरी जब इनको अपना चलाना चाहिए थी तहरीक, ये सारे घर पे बैठे रहे, हम लोग तो जेलों में थे, और उसके बाद ये अलायंस नहीं बना सके। ये किसी भी, आप देखिए इतना बड़ा वाकया हो गया डी चौक में जो शहादतें हुई हैं, और उसके ऊपर पीटीआई जो है सब बिजनेस एज यूजुअल चला है आज पार्लियामेंट में और सब कुछ। तो ये तो बड़ी सतही सियासत है पीटीआई की, जो जिसकी वजह से हुकूमत चल रही है। सही है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी इमरान खान से बड़े तवील अरसे बाद मुलाकात हुई, और बड़ी तवील मुलाकात भी थी, 6-7 घंटे तवील मुलाकात थी, उनके माइंड को आपने कैसे रीड किया? पहले तो सही बात है कि बंदा इम्प्रेस ही होता है कि इतने तगड़े आदमी हैं, और फिटनेस, उनकी फिजिकल फिटनेस तो मैं समझता हूँ इस वक्त 2018-19 के लेवल पे है, क्योंकि दरमियान में चूंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर पाए, क्योंकि 2-3 साल जब वो वज़ीर आज़म रहे तो वो उस वक्त जिम वगैरह नहीं जा पाए, तो अब वो दोबारा चूंकि जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे उनको मिला मौका और एक्सरसाइज आ रहा है, उसके अलावा वो होगा भी नहीं कुछ करने को, तो फिजिकली तो वो बहुत फिट है, और मेंटली जो है वो उससे भी ज्यादा फिट है। कोई 1 इंच मुझे फर्क नहीं लगा कि जब वो जमान पार्क में जब मुलाकात हमारी रही है या बाद में हुई है, वो एग्जैक्टली आपको उन्होंने कोई खास टास्क नहीं दिया? टास्क देखिए, मैं तो बात ही मैंने की है, मैंने तो रिक्वेस्ट खान साहब से यही की है कि ये हुकूमत सिर्फ एक वजह से कायम है,
اور وہ قائم ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور آپ کی تلخیوں کی وجہ سے. اور اگر ہم یہ تلخیاں آج نیچے لے آئیں یہ حکومت کل چلی جائے گی. اور ایک ہی پوائنٹ ہونا چاہیے ہمارا اور وہ ہونا چاہیے آپ کی ریلیز. عمران خان آج ریلیز ہو جاتے ہیں پاکستان کا سیاسی نقشہ تبدیل ہو جائے گا. اور میری نظر میں ہمیں تلخیاں نیچے لانی ہے. جتنا نارمل ہوگا پاکستان اتنا عمران خان کو اس کا فائدہ ہے, عمران خان کی پولیٹکس کو. ٹھیک ہے, اب انٹرنلی تو وہ تلخیاں دیکھتے ہیں کہ کب تک نیچے آتی ہیں, لیکن ایک اور کریکٹر آیا ہے پاکستان کی سیاست میں, اچانک نمودار ہوا ہے کل اور پرسوں کی رات میں, اور اس کا نام ہے رچرڈ گرینل. اور وہ ٹھگا ٹھگ ٹویٹنگ کر رہا ہے, ریلیز عمران خان, فری عمران خان. وہ کوئی کردار ادا کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یا پی ٹی آئی اس وقت جو امیدیں لگا کر اس سے بیٹھی ہوئی ہے, یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بیٹھی ہوئی ہے 20 جنوری کے بعد, وہ کوئی خاص رول نہیں پلے ہو سکے گا اس میں؟ نہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے شفا, آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک ریئل پلیئر ہے, اسی طرح سے امریکن اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ایک پاکستان میں ایک انفلوئنس ہے, امریکہ کا بہت بڑا انفلوئنس ہے, سعودی عرب کا بہت بڑا انفلوئنس ہے, چائنا کا ہے. تو یہ جو ممالک ہیں ان کا اپنا اپنا ایک انفلوئنس ہے, ایک دائرہ کار ہے. رچرڈ گرینل کوئی عام آدمی تو بہرحال نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 2 لوگوں کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کے عہدے کے لیے کنسیڈر کیا گیا تھا, ایک مارک روبیو کو اور ایک گرینل کو. اور روبیو جو ہے وہ بن گئے ہیں سیکرٹری, اور اب یہ ایک پیرلل آفس کریٹ کیا ہے ٹرمپ نے, جہاں پہ یہ جو گرینل ہیں یہ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کے, اور وہ ڈائریکٹلی ٹرمپ کو, آئی مین ہز باس از ٹرمپ, تو یو کین امیجن ہز پوزیشن کہ وہ بڑی سیریس پوزیشن کے اوپر ہیں. اور جو ان کی بات ہے, گفتگو ہے زلمے خلیلزاد نے اور گرینیل, انہوں نے بہت سخت پوزیشن لی ہے عمران خان کو لے کے. اور دیکھیں یہ امپیکٹ تو ہوگا, یہ تو نہیں. یہ میسیجنگ جو یہ لوگ کر رہے ہیں ٹویٹر پہ کر رہے ہیں, یہ میسیجنگ جب ٹرمپ صدر بنے گا اور اپنا عہدہ سنبھال لیں گے تو ان تک بھی تو جائے گی نا اپنے انوائز سے, انہی دونوں سے. نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو ابھی تک نہ گئی ہو. اچھا دیکھیں وہ تو ابھی بھی گئی ہوگی. اور اب صرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ جو تبدیلیاں آنی ہیں, یہ یہاں پہ جو بھی امبیسڈر ہیں یہ جا رہے ہیں جنوری میں, ان کی جگہ نئے امبیسڈر آنے ہیں مارچ میں. اور اس کے بعد ڈونلڈ لو جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کو ریموو کیا جا رہا ہے, وہ فارغ ہو رہے ہیں, ان کی جگہ نیا بندہ آئے گا. سو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ریالٹی سے تو آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے. دیکھیں نا, آپ کی ساری ڈپینڈنس IMF پہ ہے, ورلڈ بینک پہ ہے, انٹرنیشنل جو مالیاتی ادارے ہیں وہ سارے امریکہ ہی کنٹرول کرتے ہیں. لیکن اگر وہ انٹرفیئر کریں گے فواد صاحب تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ سازش اور مداخلت, اور آپ تو اس وقت سسٹم کا حصہ تھے, یعنی کہ حکومت میں تھے جب یہ ساری کہانی ایک بار چلی تھی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے پرابلم کا آغاز ہوا تھا لگتا ہے انجام بھی پرابلم کا وہیں سے ہوگا, لیکن پھر یہ مداخلت کے زمرے میں نہیں آئے گا یا آئے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے شفا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک سازش کرنے کو ہم برابر کر دیں عوام کے حقوق کے لیے بات کرنے کو. پاکستان اور امریکہ دونوں انٹرنیشنل کووننٹس کے اوپر سائن ہوئے ہیں ہمارے سگنیٹریز, اور ہم لوگ جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں. مثلا اگر آپ یہ لاجک لیں تو پھر تو پاکستان کو اسرائیل کے مسلمانوں پہ بات کرنے کے اختیار نہیں ہے, کشمیر پہ بات کرنے کے اختیار نہیں ہے. دیکھیں نا, کامن سینس کی بات ہے, اگر یہاں پہ آپ کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس نہیں رہے, ڈیموکریسی نہیں رہی, تو ہر دنیا کے فرد کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی یہ اگر آج یہ بات ہے تو پھر ہم کشمیر کے لوگوں کے لیے کیوں آواز اٹھا رہے ہیں, ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کیوں آواز اٹھا رہے ہیں؟ ان کے بھی وہی رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں نا. وہاں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کو چھاپے مار دو, وہاں پہ اٹھا لو, لوگوں کو جعلی کسٹڈی میں رکھ لو, تشدد کر دو, یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جس کے اوپر آواز اٹھانی ہے. اور دنیا میں آزادی کا مطلب کیا ہے, اور دنیا میں جو ہم ون ورلڈ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے. فواد چودھری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان طور پر یہ کہنا تھا کہ کسی طور پر ایک سازش کو جو کہ کسی دوسرے ملک نے کسی دوسرے ملک میں کرائی ہو, اس کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا ہیومن رائٹس کے لیے اگر دنیا میں کوئی اور شخص کسی اور علاقے میں کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہو تو. اور انہوں نے اس کی ایگزامپلز بھی بڑی اچھی دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات جو شروع ہونے سے پہلے ہی کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ شاید ختم ہی ہو گئے, کیا یہ واقعی شروع ہو سکیں گے, یا ان کو شروع کرانے کے لیے کوئی ایسا نیوٹرل قسم کا میڈیٹر چاہیے ہوگا, جیسا کہ فواد صاحب نے کہا مولانا فضل الرحمان ہو سکتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ پہلے پی ٹی آئی کو بیٹھنا ہوگا, اور پی ٹی آئی والے ان کے ساتھ ایک اتحاد بنائیں گے جو کہ اپوزیشن کو مزید اسٹرینتھن کرے گی, اور اس کے بعد پھر حکومت کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس بات کو کتنا فالو کرتی ہے پی ٹی آئی, اور عمران خان صاحب اپنی جماعت کو کیا انسٹرکشنز فردر جو ہے وہ دیتے ہیں. ایک وقفے کی طرف جانا ہے, وقفے سے جب واپس آئیں گے تو مزید کچھ ڈیٹیل میں بات کریں گے رچرڈ گرینل کے حوالے سے کہ یہ کون ہیں
ट्रंप की अब मेन कोर टीम का ये हिस्सा बन गए हैं। और पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान के मीडिया के साथ इनकी जो एक टसल सी चल पड़ी है, उसका क्या मकसद हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है, और वो क्यों चल पड़ी है? नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई एक ऐसी तैनाती का कि जो अमरीका से पाकिस्तान में यकदम मौजूए बहस बन गई है और एक मीडिया तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गई है। चंद रोज़ कबल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खारजा उमूर में एक तवील अरसे तक बतौर मुशीर काम करने वाले रिचर्ड ग्रेनेल को खुसूसी अमरीकी मिशंस का एलची मुकर्रर किया गया, जिन्होंने जेल में कैद इमरान खान की रिहाई का मुतालबा अपनी एक ट्वीट में किया था। गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टेलीविज़न की जानिब से रिचर्ड ग्रेनेल को अमरीकी काबीना का पहला हम जिन्स परस्त रुकन करार देते हुए एक ट्वीट की गई, जिसके जवाब में रिचर्ड ग्रेनेल ने जवाबी ट्वीट में ये लिखा कि आई विल से इट अगेन, फ्री इमरान खान, यानी कि मैं दोबारा कहूँगा इमरान खान को रिहा किया जाए। मामला यहीं नहीं रुका और फिर उसी निजी टेलीविज़न ने अपनी पहली ट्वीट को दोबारा पोस्ट भी किया और एक नई खबर भी लगा दी अपने सोशल मीडिया पेज पर। इस सारे इशू को अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है? क्या रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्वीट की पॉलिसी कंसिडर होगी या उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में किया है? किस तरह से इस मामले को देखा जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़ा रूमी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हैं कौन, इनके बारे में आपने क्या रीडिंग की है, आपका क्या तज्ज़िया है, और इनकी खारजा उमूर के हवाले से एक बड़ी की अपॉइंटमेंट हुई है तो उसके हवाले से इनकी क्या साख है और क्यों इनको ट्रंप की तरफ से इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया गया? जी देखिए, ये जो रिचर्ड ग्रेनेल हैं, ये पहले भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके हैं और सफ़ीर रहे हैं पिछली जो इंतज़ामिया थी, और इस इंतज़ामिया में उनको ये एक स्पेशल टास्क दिया गया। ये जर्मनी के एम्बेसडर थे 2018 से 2020 तक गालिबन, और उससे पहले 2019 नहीं, फिर उसके बाद 2019 में ये सर्बिया और कोसोवो की जो थी नेगोशिएशन, उसमें यूएस की तरफ से नुमाइंदगी भी कर रहे थे। तो उस लिहाज से इनको सदर ट्रंप तक रसाई हासिल है, उनके काबिल एतमाद शख्स हैं, और यकीनन उन्होंने जो बात कही है वो इस चीज का इंडिकेशन करती है फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोजीशन। ऐसा ही है रज़ा रूमी साहब? नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं है, ये स्पेशल एनवॉयज मिशन है। नहीं, मैं कह रही हूं कि कंसीडर किए जा रहे थे, लेकिन फिर वो मार्क रूबियो बन गए ना। जी मार्क रूबियो बन गए, ये उस रन में थे, लेकिन जाहिर बात है कि जो दफ्तर खारजा है वो तो मार्क रूबियो की सरबराही में होगा। जो असल खारजा पॉलिसी होगी इंक्लूडिंग पाकिस्तान पे पॉलिसी, वो मार्को रूबियो और ट्रंप डायरेक्टली बनाएंगे। तो लेकिन इनका से जरूर होगा, लेकिन इनकी वो पोजीशन नहीं है जिसको कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इन्होंने कह दिया तो ये ट्रंप की बातें जो हैं वो ये कर रहे हैं, या उसके ये उनकी जाती राय भी हो सकती है। देखिए, अमेरिका में लॉबिंग का भी एक हकीकत है। वहाँ पे बहुत से जो लॉ मेकर्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, लॉबीज उनके साथ काम करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, उनको मनाते हैं, राम करते हैं, और वो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बातचीत करते हैं, इंक्लूडिंग ये फॉरेन मामलात जो होते हैं, जैसे पाकिस्तान को। इससे पहले बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के बारे में भी बहुत सारे अमेरिकन लॉ मेकर्स जो थे वो ये बात कर रहे थे। इसलिए बांग्लादेश में एक हल्का ये कहता है जी अमेरिका ने निकलवाया शेख हसीना वाजिद को। तो ये इस तरह की लॉबिंग होती है, लेकिन इसको जो है हम हतमी अमेरिकी पॉलिसी नहीं तस्वुर कर सकते, वो ज्यादती होगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अब रिचर्ड ग्रेनेल की जानिब से इमरान खान की रिहाई के लिए जो अपनी तैनाती से पहले जो ट्वीट की गई थी, उसके हवाले से यूएस में क्या तासुर था, वहाँ पर इस ट्वीट को किस तरह से देखा गया था, और फिर अब जो एक ये मीडिया तनाज़ा शुरू हो गया है पाकिस्तान मीडिया वर्सेस रिचर्ड ग्रेनेल, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो मतलब अनवारंटेड था या आपको लगा कि ट्रू रिपोर्टिंग ठीक ही थी, मतलब उसको अब ज़्यादा रिचर्ड ने फील कर लिया, ज़्यादा सेंसिटिव हो गए वो इस मामले पर, या उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया आपको लगता है कि ठीक था? देखिए, इस तरह से है वाकया कि ये अमेरिका में बहुत चंद एक आउटलेट्स होते हैं जो इसके ऊपर तवज्जो देते हैं। यकीन जानिए, अमेरिका में इस तरह की तवज्जो नहीं मिलती पाकिस्तान को, जिसका कि पाकिस्तानी समझते हैं कि अमेरिका में लोग सो के उठते हैं, ट्रंप या उनकी इंतजामिया तो सबसे पहले सोचते हैं जी पाकिस्तान तक की करना है या इमरान खान की रिहाई कब होगी। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सदर ट्रंप की लिस्ट बनाए ना कि उनको क्या क्या इश्यूज दरपेश हैं और नई इंतजामिया को, तो पाकिस्तान की पोजीशन या पाकिस्तान के मामला बहुत नीचे आएंगे, बल्कि शायद टॉप 100 में भी ना हो, क्योंकि वो चीन से डील कर रहे हैं, वो ये यूक्रेन की जंग से डील कर रहे हैं, अब शाम में जो क्राइसिस हो गया है, मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, गजा का, इसराइल का, वो बहुत नीचे पाकिस्तान का नंबर आता है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि आपको पता है एक
بہت زیادہ پروجیکٹڈ امیج ہے. دیکھیے یہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے 2 سال اس نے لوگوں کو یہ باور کروایا، خود خان صاحب بشمول، کہ یہ سب امریکی سازش ہے. ان کا نکالے جانا، تحریک عدم اعتماد آنا، پہلے انہوں نے کہا جی ڈونلڈ لو نے نکلوایا، پھر انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے نکالا ہے، پھر محسن نقوی نے نکالا، اللہ جانے وہ ایک لمبی لسٹ ہے. اچھا اب آج اتفاق کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہی امریکہ اور اس کے جو پبلک آفیشلز ہیں بشمول رچرڈ گرینل صاحب، وہ اب جو ہے مدد کریں گے، مدد کو آ رہے ہیں. تو اگر پہلے غلامی نامنظور تھی تو اب بھی نامنظور ہونی چاہیے. تو اب میرے خیال سے ٹیبلز ہیو ٹرنڈ. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ٹرمپ آگے بچائے گا خان صاحب کو، اور حکومت اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی امریکی غلامی نامنظور، ایبسولوٹلی ناٹ. تو پاکستان میں امریکہ کی مداخلت جو ہے وہ ایک حقیقت رہی ہے. صحیح ہے. امریکہ ایک پاور ہے، لیکن وہ بہت زیادہ اس کو ایگزیگریٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ پھیلایا بھی جاتا ہے کہ ہر چیز امریکہ سے ہو رہی ہے، کہ جی فلانا آرمی چیف لگا ہے، فلانا وزیر اعظم لگا ہے، فلانا منسٹر لگا ہے، فلانی جنگ ہو رہی ہے، فلانا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، سب امریکہ نے کیا ہے. دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا. آپ بھی جانتے ہیں پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، پاکستان میں ایک بہت طاقتور ریاست ہے، اور پرانی ریاست ہے کلونیل زمانے کی. جی وہ صحیح ہے رضا رومی صاحب، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کیا 20 جنوری کے بعد کوئی پراپر پالیسی سٹیٹمنٹ یا کوئی اس قسم کی کوئی ٹویٹ آپ صدر ٹرمپ سے بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اس طرح کی چیز کوئی کریں گے؟ کیونکہ ابھی جب یہ سارا تنازع شروع ہوا تو اس میں متعدد کانگریس مین اور سینیٹرز اور ان سب لوگوں نے بھی میدان میں آ کر اپنی ٹویٹیں کی، اور ان میں سے ایک نے تو یہ بھی لکھا کہ اینی گورنمنٹ دیٹ مرڈرز اٹس اون سٹیزنز innocent citizens is illegitimate and November killings، اور وہ ساری انہوں نے کہانی لکھی. تو اس میں صرف عمران خان کی بات وہ نہیں کر رہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی جو کوسچن دنیا میں اٹھ رہے ہیں اس پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں. جی دیکھیے بالکل وہ یہ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ضرور بات کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی امریکہ کی پاکستان کے اوپر کوئی ڈائریکٹ لیوریج نہیں ہے. ایک وقت تھا جب پاکستان کو فوجی امداد ملتی تھی، ٹینک ملتے تھے، F-16 ملتے تھے، پرزے ملتے تھے، پیسے ملتے تھے. آج تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ڈائریکٹلی پاکستان کو کوئی فوجی امداد نہیں ملی. نمبر ایک، پاکستان کو ڈائریکٹلی کوئی بہت بڑی سویلین یا اکنامک اسسٹنس بھی نہیں مل رہی. صحیح ہے. جو امداد مل رہی ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک میں، اور وہاں پر انڈائریکٹلی امریکہ کا ایک اثر ہے. بالکل اگر امریکہ چاہے گا تو IMF کے اوپر وہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کے وہاں پہ جو ممبر بورڈ میں بیٹھتے ہیں، تو یہ لیوریج ضرور ہے ان کے پاس. مگر یہاں پر اور دوسری میں آپ کو ایک اور چیزیں بتاؤں کہ امریکی انتظامیہ جو ہے، خصوصاً ٹرمپ کی انتظامیہ جو ہے، ان کو سے کوئی یہ ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی جو ہے نا، یہ ان کے ایریاز ہی نہیں ہے. وہ تو پوٹن کو بہت اچھا شخص مانتے ہیں، نارتھ کوریا کے لیڈر کو بڑا سٹرونگ لیڈر کہہ چکے ہیں ٹرمپ صاحب. تو وہ ان کی تو سوچ اور پالیسی بالکل مختلف ہے روایتی ماضی کے جو امریکی پریزیڈنٹس اور ان کی پوزیشنز رہی ہیں. اور تیسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکی جو لا میکرز ہیں، آفیشلز ہیں، ان کی منافقت کا بھانڈا بھی پھوٹ چکا ہے. جو کچھ غزہ میں ہوتا ہے بالکل انسانی، اس کے اوپر تو چوں نہیں نکلی، کان پہ جوں نہیں رنگی کہ وہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں. آفیشلی 40-50 ہزار کا فگر ہے، اور جو باقی ان آفیشل فگر 1 سوا لاکھ سے اوپر ہے. بچے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے مر رہے ہیں، کھانے کو وہاں پہ دوائیں نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ان کو وہاں سے دھکا دے کے نکالا جا رہا ہے. وہاں کے انسانی حقوق میٹر نہیں کرتے. تو یہ بڑی، جسے کہنا چاہیے کہ یہ بڑی اسٹریٹجک چیزیں ہوتی ہیں کہ لابسٹ آیا، اس نے ان کو رام کیا. اور آپ کو پتہ ہے امریکہ کا نظام، ہم پاکستان کے جمہوری نظام کو روتے پیٹتے ہیں، امریکہ میں تو چلتا ہی مال و دولت ہے. ایون ان کے الیکشنز میں، لوکل الیکشنز میں، پریزیڈنشل الیکشن میں ایشوز وغیرہ کم ہی ہوتے ہیں، وہاں بھی دورہ پیسے کا. جی بہت شکریہ ادا کریں گے. رضا رومی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ رچرڈ گرینل ہو یا کوئی اور امریکی عہدیدار، ان کی طرف سے کیے گئے ٹویٹس کو ان کی ذاتی رائے سمجھنا چاہیے، اور یہ کسی طور پر بھی اگلے ماہ چارج سنبھالنے والی ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی کے طور پر ٹریٹ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کی توجہ کے لیے اس وقت دیگر بڑے مسائل موجود ہیں. لیکن اگر ٹرمپ ٹیم کے اس ممبر کی میڈیا کے حوالے سے اس اسپیسیفک تنازع پر رد عمل دیکھا جائے تو یہ کلاسک ٹرمپ رسپانس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کو بھی میڈیا کی اپنے حوالے سے کوریج اکثر پسند نہیں آتی، وہ بھی خاصا رد عمل دیتے ہیں. اور اسی تناظر میں پاکستان میڈیا کی ٹرمپ یا ان کی ٹیم کے حوالے سے ایسی کوریج جس میں ان کے حوالے سے اس قسم کی سرخیاں چھپیں گی کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر، یا رنگین مزاج ارب پتی پلے بوائے ٹرمپ نے 3 شادیاں کی اور درجنوں خواتین سے جنسی تعلق رکھا،
تو یہ کوریج بھی ان کو خاصی پرابلمٹک نظر آئے گی ناظرین. اور ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکی میڈیا بھی اسی قسم کے خدشات کا اظہار کر رہا ہے، جن کی 3 مثالیں 3 ہیڈ لائنز کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. Journalists anticipate a renewed hostility toward their work under the incoming Trump administration. How Trump's war on the media is expected to ramp up in his second term. اور آخری یہ ہے کہ an existential battle, how Trump's win is shifting the US media landscape. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کی ٹرمپ کے حوالے سے اس قسم کی کوریج اگر ہوتی رہی تو ٹرمپ کا کوئی رد عمل سامنے آئے گا یا نہیں، ایسا ہوگا یہ بہرحال وقت ہی بتائے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.